کہتی ہیں ایک سوال ہمیں انیک و رومان صاحب نے مانچسٹر سے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ ازدواجی تعلقات کے بغیر ولیمہ جائز نہیں ہوتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ولیمے کا جو بنیادی غرض ہے وہ یہ ہے، بنیادی غرض جو ولیمے کی ہے کہ اعلان ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جوڑے کی شادی ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، تو یہ جو رشتہ زوجیت میں منسلک ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ احباب کو کھانا کھلا دیا جائے، جو میسر ہے، تو وہ ہے ولیمہ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس ولیمے کا وقت کون سا ہے، تو فقہاء میں سے اکثریت کا یہ خیال ہے کہ رائے ہے کہ نزدیک نکاح کے بعد ولیمے کا وقت ہے، اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ فقہ مالکیہ کے نزدیک اس میں وہ کہتے ہیں کہ تعلقات زوجیت کے بعد ولیمہ ضروری ہے، باقیوں کے نزدیک تعلقات زوجیت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور جن فقہاء کے نزدیک تعلقات زوجیت کی شرط ہے، ان کے نزدیک تعلقات زوجیت سے دراصل مراد خلوت صحیحہ ہے، اور خلوت صحیحہ کی تعریف یہ ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا کسی ایسی جگہ پہ علیحدگی میں اکٹھے ہو جانا جہاں ان کی اجازت کے بغیر کوئی آ نہ سکے، کسی کمرے میں کسی جگہ، تو یہ اتنی اگر انہیں موقع میسر آ گیا ہے تو فقہاء کے نزدیک یہ کافی ہے، اور اس میں کوئی اور مزید ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ولیمے کا ذکر فرمایا، اور اس میں زیادہ زور تو ولیمے کا ہے، لیکن ان ارشادات میں ایک بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد کسی جگہ پہ بھی حضرت صاحب نے تعلقات زوجیت کو شرط قرار نہیں دیا۔ میں 2-3 حوالے اب آپ کے استفادے کے لیے پیش کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ حضرت صاحب ملفوظات جلد 5 میں حضور فرماتے ہیں، مثلا اس جگہ پہ حضور جو نکاح وغیرہ اسلامی جو طریق ہیں زندگی گزارنے کے، ان کے متعلق ان کی افادیت بیان کرتے ہوئے، اور ان میں کوئی فضول خرچی اسراف کی ضرورت نہیں، بڑی سادگی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، کوئی تکلف نہیں، اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں مثلا نکاح ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں، طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا، بعد ازاں ولیمہ سنت ہے، یعنی نکاح ہو جائے تو اس کے بعد ولیمہ سنت ہے۔ پھر ایک جگہ ملفوظات جلد 5 میں ہی حضور فرماتے ہیں ولیمہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والا نکاح کے بعد اپنے احباب کو کھانا کھلائے۔ اور ایک اور جگہ بدر 2 اگست 1906 کا یہ حضور کا ارشاد ہے، یعنی اس میں اشاعہ ہوا ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں شرع شریف میں تو صرف اتنا حکم ہے کہ نکاح کرنے والا بعد نکاح کے ولیمہ کرے، یعنی چند دوستوں کو کھانا پکا کر کھلا دے۔ تو یہ اگرچہ اس میں ان ارشادات میں اصل حکم تو یا حضور کی اصل منشا یا حضور جس مضمون کو بیان کر رہے ہیں وہ ولیمے کی سنت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ اس میں یہ شرط ہے کہ وہ تعلقات زوجیت ضروری ہیں، تو گویا جس طرح عام اکثر فقہاء کا خیال ہے کہ نکاح کے بعد وہ ولیمے کا وقت ہو سکتا ہے، اور آپ بعض معاشروں میں ولیمہ نکاح کے بعد رخصتانے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے دستور میں یہ ہے کہ رخصتانے کے بعد جب بچی اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اس خوشی میں جو دلہے والے ہیں، لڑکے والے ہیں، وہ پھر ایک دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروج ہے کہ حضور نے بھی اپنے نکاحوں کے بعد جب رخصتانہ ہو گیا تو اس کے بعد حضور نے اس قسم ان ولیموں کا انتظام فرمایا ہے۔ تو خود بھی کیا، اور بعض جو ہیں صحابہ ان کو بھی حکم دیا کہ اولم ولو بشات کہ ولیمہ کرو۔ اور اس سے ضمناً میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مسیح علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نکاح اور اس کے بعد نکاح کرنے والا اپنے چند احباب کو بلا کر کھانا کھلا دے، یعنی شادی میں اگر دعوت کوئی کسی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کسی حد تک تو وہ نکاح کرنے والے پر ہے،
یعنی لڑکی پر یا لڑکی کے والدین پر اس طرح شرعی لحاظ سے کسی ایسی دعوت کا اہتمام جو ہے وہ ان پر نہیں ڈالا گیا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو شروع میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب احباب جماعت غربت تھی اور سادگی کی زیادہ تعلیم کی ضرورت تھی اور لوگوں کو اس بات کی طرف لانا تھا کہ تکلف نہیں ہے اس میں، جس سے حضرت صاحب نے فرمایا نا کہ سادہ چیزیں کوئی اس میں خرچ نہیں، حضرت مسلم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس میں بھی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان میں خاص طور پہ اس پہ زور تھا اور سختی کی جاتی تھی کہ لڑکی والے دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے دعوتوں کا انتظام نہ کریں، بلکہ بعض معاملات میں تو حضرت صاحب نے اسے ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ بالکل ناجائز طریق اختیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت دیکھا دیکھی یہ معاملہ. لیکن ایک بات بہرحال ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور لڑکے والے بارات کے ساتھ آتے ہیں، دور سے آتے ہیں اور کوئی کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور ان جگہوں پہ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں لوگ دور دور سے آئے ہوتے ہیں، اس لیے اگر لڑکے، اور ویسے بھی استطاعت ہوتی ہے، اس لیے لڑکی والے اگر کھانے کا انتظام کر دیں تو وہ ضروری نہیں ہے، اگر کر دیں تو اچھی بات ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر استطاعت نہیں ہے تو خالی پانی بھی پلا کے وہ رخصت کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. بالکل، یعنی مقصد صرف یہ تھا کہ شریعت نے کوئی ایسی پابندی جو ہے وہ قائم نہیں کی ہوئی. اور جیسے آپ نے ذکر کیا مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت منع فرماتے، میرا خیال ہے کہ دراصل جو بعض چیزیں کلچرل جو انفلوئنس ہوتا ہے کہ کسی اور کلچر سے متاثر ہو کے، جیسے ایک جگہ وہ رہنا تھا مطلب انڈیا میں یا ہندوستان میں مشترکہ طور پر، تو اس خطے کے جو رسم و رواج سے ان سے بعض دفعہ انسان اتنا مرغوب ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا یا اس کا انکار نہیں کر سکتا. جہیز بھی اسی طرح، حالانکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استطاعت تھی اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دیا کچھ، لیکن جہیز کے مطالبے شروع ہو جانا اور اس قسم کی چیزیں دراصل جب یہ افراط و تفریط میں پڑ جاتی ہیں تو پھر یہ ناجائز کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں. اس قسم کی چیزیں اب کس لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کیا جانا کہ ہمیں اتنا جہیز دیا جائے، یہ تو بالکل ناجائز بات ہے. لڑکی والے اپنی خوشی سے اگر کچھ دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ولیموں کی آپ نے بات کی، اس میں اگر اپنی استطاعت کے مطابق کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اتنا اسراف کر دے کہ بعض شادیوں پہ سٹیج بنتے ہیں، اس پہ 2-3 ہزار پاؤنڈ صرف سٹیجوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں. اور کل ہم لوگ اس پہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2000 پاؤنڈ قریباً 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے، پاکستان یا انڈیا میں 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اس میں بڑے آرام سے 2 بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف سٹیج بنانے پہ خرچ کر دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک مربی صاحب کی یہاں پہ بیٹی کی شادی بڑی سادگی کے ساتھ، اس میں یہاں تک کہ اس بچی نے اس واقف زندگی کی بچی کی تربیت بھی ویسی، اس نے کہا کہ میں نے یہ جو شادی پہ کپڑے پہنے جاتے ہیں پہلے دن یا اس کے لیے، بہت زیادہ مہنگے کپڑے نہیں لینے، حالانکہ لوگ اس پہ ہزاروں پاؤنڈ اس پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور وہ ایک ہی وقت پہ صرف استعمال ہوتے ہیں. اس بچی نے یہی کہا کہ ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد پہنا ہی نہیں جاتا، اس لیے مناسب سا جو ضروری ہے جو وہ رکھ لیا، زیب و زینت میں، لیکن صرف ایک دوسرے سے بڑھ کے دکھاوے کی خاطر اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بہت نامناسب پھر چلی جاتی ہیں اور بہت دور لے جاتی ہیں، اور بالآخر جو ہے بیچارے جو استطاعت نہیں رکھتے ان پر بھی ایک ناجائز بوجھ ڈالتی ہیں.